کسی یزیدی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ایسی بات کرے. یعنی صرف یزیدیوں کے موقف کی تائید نہیں کی بلکہ نواسب کے موقف کو آگے بڑھا دیا. اور اس قسم کی گفتگو جب یہ لوگ کرتے ہیں، اب جو اس مولوی نے یہ بات کی ہے، انہی کے کلپس اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو جس عنوان پر ہے، ایسے موضوعات پر ہم بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے مومنین کے پیغامات آئے، میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس پر لازمی ویڈیو کریں. اور بہت دکھ ہوا، انتہائی افسوس ہوا ایک ویڈیو دیکھ کر کہ ایک شخص کے جس نے شیعہ لباس پہن رکھا ہے اور وہ شیعہ ممبر پر بیٹھ کر مجلس پڑھ رہا ہے اور بات وہ کر رہا ہے کہ جو آج تک کوئی یزیدی نہیں کر سکا. کسی یزیدی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ایسی بات کرے. یعنی صرف یزیدیوں کے موقف کی تائید نہیں کی بلکہ نواسب کے موقف کو آگے بڑھا دیا کہ آج تک جتنے نواسب ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے تو آپ کو نظر آتے ہیں، یزید قتل حسین میں شامل نہیں تھا، اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، ایسی بات کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ امام حسین علیہ السلام نے یا آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. یہ بات آپ نے آج تک کسی نواسبی سے نہیں سنی ہوگی، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شیعہ ممبر سے یہ بات کی گئی اور بعد میں اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. مولوی کمیل مہدوی یہ کہتا ہے کہ اصول کافی سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ میں یزید کی بیعت کر لی تھی کیونکہ یزید نے دھمکایا امام کو اور کہا کہ اگر میری بیعت تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لہٰذا قتل کے خوف سے امام نے یزید کی بیعت کر لی. چلے کہہ دیتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام سے لکھا ہوا تو یزید کے بارے میں خود کہ یزید بعد میں آیا تھا مکہ اور پھر آیا مدینہ. اب روایت سنا رہا ہوں میں، اس نے قریش میں سے کسی بڑے شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری بیعت میں آؤ گے، مجھ سے بیعت قبول کرو. اس نے کہا کہ نہ تو مجھ سے بہتر ہے نہ تیرا باپ مجھ سے بہتر تھا، تو میں کیوں کروں تیری بیعت؟ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا. اب یہ شخص ہے نا، اس نے کہا کہ ارے اپنے زعم میں یہ سوچ رہا ہے، تو اس نے جواب کیا دیا کہ حسین ابن علی مارے گئے تو میں کیا ہوں، میں بھی قتل ہو جاؤں گا. قتل کر دیا. اگلے دن امام زین العابدین کے پاس گیا اور لکھا ہوا ہے کتاب کافی کی روایت میں کہ وہی بات کہی کہ جو اس قریشی سے کہی تھی، قریش کے بڑے شخص سے. امام نے کہا کہ اگر تیری بات کو قبول نہ کروں تو قتل کر دے گا کیا؟ کہا قتل کر دے. امام نے کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے اپنی جان کی حفاظت زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے خلاف شیعہ علماء کی ویڈیوز آنا بھی شروع ہو گئی ہیں اور یقیناً سخت سے سخت رد عمل آنا چاہیے کیونکہ یہ بات شیعت کی بنیاد پر حملہ ہے. پہلے ان موصوف نے اور ان کے چاہنے والوں نے یہ کہا نہیں جی 1 گھنٹے کی مجلس سے 2 منٹ کا 3 منٹ کا کلپ نکال کر آپ لگا رہے ہیں، ان کی بات کرنے کا مقصد کوئی اور تھا. بھائی کوئی بچہ بھی یہ گفتگو سنے گا 2 منٹ کی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کیا کرنی چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد اپنے موقف کی خود ہی انہوں نے نفی ایسے کر دی کہ وہ 1 گھنٹے کی مجلس سوشل میڈیا سے ہٹوا دی ان کی ٹیم نے. ایک تو کاپی رائٹ اسٹرائک بڑی جلدی دے دیتے ہیں نا، اور پھر بعد میں بجائے اس کے کہ معذرت خوانا رویہ اختیار کیا جاتا، موصوف نے دفاع کرنا شروع کر دیا اس بات کا اور کہا جی جو میں نے بات کی ہے یہ 32 جگہ 32 کتابوں میں نقل ہے. بھائی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. یہ 32 چھوڑ کر 10,000 جگہ پر بھی نقل ہو. سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ فقہ میں کسی روایت کے معتبر ہونے کا یہ اصول ہے؟ عقیدہ برادران کا تو ہو سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ روایت آ گئی، فلاں صحیح بخاری میں یہ روایت آ گئی، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا واجب ہو گیا، لازم ہو گیا. شیعہ فقہ میں ایسا نہیں ہے. پوچھیں علماء سے جا کر. یہ اصول کافی میں ایک روایت اگر نقل ہو گئی ہے تو اصول کافی کوئی حجت تو نہیں ہے. بہت سی روایات ایسی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے اصول کافی کی. اور سب سے بڑا جو معیار ہے ہمارے پاس کسی روایت کے معتبر ہونے کا وہ قرآن ہے. معصوم کا بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی ہماری حدیث تم تک پیش کرے، اگر وہ قرآن کے مخالف ہو، قرآن کے منافی ہو، تو اس کو دیوار پر مار دینا وہ ہماری نہیں ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین معصوم ہیں اور کوئی ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے کہ جو حکم پروردگار کی جس میں نفی ہو، جو قرآن کے مخالف ہو. اور قرآن کا فیصلہ ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اور جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس وقت تک راہ نہیں پا سکتا جب تک اسے راہ دکھائی نہ جائے. سورہ یونس کی آیت نمبر 35 ہے یہ. اور شیعہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا، علامہ محمد حسین نجفی صاحب نے، کہ یہ آیت خلافت پر بھی دلیل ہے کہ پیروی اس کی کرنی ہے
کہ جو ہدایت کرنے کے قابل ہو, جو خود ہی ہدایت نہیں رکھتا, اس کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن تو بھٹکے ہوئوں کی پیروی کرنے سے روکتا ہے, اور یہ مولوی کہتا ہے کہ ایک معصوم امام نے اتباع کر لی ایک فاسق و فاجر کی, ایک زانی کی, جس کے بارے میں اہل سنت کتب گواہی دیتی ہیں کہ وہ شرابی تھا, وہ زانی تھا. تاریخ الخلفاء میں اس کے کارنامے لکھے ہیں. ماں بہن بیٹی سے نکاح کو جو جائز سمجھتا ہو اس کی پیروی کریں گے امام, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس مولوی نے جو یہ بات کی ہے, جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص ملعون ہے, کیونکہ یہ توہین امام ہے. کہ وہ امام کے جو فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے, کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, گھر لٹا دیا, اپنا سر کٹوا دیا, یزید کے آگے سر جھکایا نہیں, اسی امام کا بیٹا یزید کی بیعت کر لے موت کے خوف سے. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے, اور بجائے اس کے کہ اس بات سے رجوع کیا جائے, اس کفر سے رجوع کیا جائے, دلیلیں دی جا رہی ہیں جی کہ یہ وہاں لکھا ہے, وہاں لکھا ہے, وہاں لکھا ہے. جہاں بھی لکھا ہو, جو چیز قرآن سے ٹکرا جائے گی اس کو دیوار پہ مار دیا جائے گا. اور اس پر مختلف علماء نے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں اسی روایت کے متعلق کہ تاریخی پس منظر میں یزید کا واقعہ کربلا کے بعد شام سے نکلنا ثابت ہی نہیں ہے. وہ ملعون شام سے نکلا ہی نہیں, کہیں اور گیا ہی نہیں. تو کہاں وہ مدینے آیا اور کہاں امام زین العابدین علیہ السلام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ اور بالفرض وہ مدینے آ بھی گیا تو کیا وہ امام زین العابدین سے دوبارہ بیعت کا مطالبہ کر سکتا تھا؟ اور اب جب اس توہین کے بعد آواز اٹھانا شروع کی مومنین نے, تو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا جی کہ میں نے ٹی وی پر اتنی وکالت کی ہے, اس چیز کا لحاظ کر لیا جائے. بھائی آپ نے کسی پر احسان کیا ہے ٹی وی پر وکالت کر کے؟ ٹی وی پر گفتگو کرنے سے آپ کی ریٹنگ اپ ہوتی ہے, آپ کی ناموری میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے ریٹ بڑھتے ہیں. 110 علماء ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر وکالت کر رہے ہیں مذہب حقہ کی, انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ مکتب اہل بیت مکتب ہی سچوں کا ہے, یہ شخصیات کا محتاج نہیں ہے. اور اس قسم کی گفتگو جب یہ لوگ کرتے ہیں, اب جو اس مولوی نے یہ بات کی ہے, انہی کے کلپس اٹھا کر, انہی کی باتوں کو ڈھال بنا کر نواسب حملے کرتے ہیں. اور اس نے جو یہ بات کر دی ہے, اب تو یہ کہیں گے جی دیکھیں شیعوں نے تسلیم کر لیا کہ ان کے امام نے یزید کی بیعت کر لی تھی مصلحتاً. خدا کا خوف کرو, ڈرو ایسی بات کرنے سے. بہار الانوار میں 80,000 سے زائد احادیث ہیں, کیا ساری معتبر اور صحیح ہیں؟ اصول کافی میں کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس کی وجہ سے توہین ہوتی ہے اہل بیت کی, کیا ان کو بھی آپ تسلیم کر لیں گے؟ مثال کے طور پر ایک روایت اصول کافی کی ہے, اس میں معاذ اللہ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دودھ پلایا رسول اللہ کو. کسی معتبر کتاب میں کسی روایت کا آ جانا اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہے. ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں. اس مولوی کے اس بیان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. مومنین کرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.